اور وفاق کے درمیان ابھی سے سرد جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تو یعنی کہ کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں، ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے اور وفاق اور پنجاب کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وفاق نے پنجاب سے کچھ افسران مانگے ہیں اور جو پنجاب حکومت نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کولڈ وار میں جس طرح پنجاب اور وفاق کی جاری ہے، تو وزیر اعظم ہاؤس اور انٹیریئر منسٹری کی بھی کولڈ وار جاری ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ کوئی ایسے جو افسران جن کو وزیر داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے راستے میں ایک ہڈلز کریٹ کی جا رہی ہے۔ ایک طرح سے پنجاب وفاق کے درمیان اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان ایک کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دو ایسے معاملات آئے جس میں وزیر اعظم آفس نے، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انٹیریئر منسٹری کے خواہش کے برعکس فیصلے کیے ہیں۔ تو پنجاب افسران کی بات ہو رہی ہے، تو پنجاب افسران ہمارے ذرائع کے مطابق پنجاب نے 2 اہم افسران کو ریلیو کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ان میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر اور سیکٹری NW سہیل اشرف شامل ہیں، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو جب آئی جی اسلام آباد لگایا گیا تو پنجاب حکومت نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کیا اور وفاق سے درخواست کی ہے کہ صوبے سے وفاق کے افسران کا تبادلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کو پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ افسران کی تبدیلی سے اہم پوسٹوں پر تعیناتیاں کرنی ہوتی ہیں، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وزیر داخلہ چیئرمین PCB محسن نقوی سیکٹری CNW سہیل اشرف کو PCB میں لے جانا چاہتے تھے، تاہم پنجاب حکومت نے انہیں PCB میں رپورٹ کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اہم پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس لیے سیکٹری کو فوری تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ لیں، محسن نقوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ٹیم پنجاب وفاق میں لائیں، جس سلسلے میں انہوں نے آئی جی پنجاب عثمان اور انور کو سیکٹری داخلہ کے لیے لانے کی کوشش کی، جو کارگر ثابت نہ ہوئی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آئی جی عثمان انور کو عہدے پر برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اور ذرائع کا مزید یہ بتانا ہے کہ پھر آئی جی اسلام آباد کے لیے علی ناصر کو سمری بھیجی گئی جو منظور ہوئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، جبکہ اسلام آباد کے آئی جی اکبر ناصر نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود آئی جی اسلام آباد نے چارج نہ لیا۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم مقام آئی جی کا چارج اس وقت ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری کے پاس ہے، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ محسن نقوی اور پنجاب حکومت میں فی الحال بات نہیں بن پا رہی۔ پنجاب حکومت نے محسن نقوی سے کہا ہے کہ جو افسران صوبے میں کام کر رہے ہیں انہیں یہاں رہنے دیا جائے، اگر محسن نقوی نے اپنی ٹیم بنانی ہے تو باہر سے افسران لائیں، اور ذرائع کے مطابق محسن نقوی اب آئی جی اسلام آباد کے لیے 3 نام بھجوائیں گے، جن میں سے ایک کو آئی جی لگایا جائے گا کہ مزید افسران کی تبدیلی پر عید کے بعد بات چیت وفاقی حکومت سے کی جائے گی۔ اور ایک طرح جیسے ہم نے بتایا کہ کولڈ وار کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چاہتی ہے کہ ان کے جو افسران کام کر رہے ہیں وہی افسران کام کرتے رہیں، جبکہ وزیر داخلہ اپنی ٹیم لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں ہڈلز درپیش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، کس طرح معاملات وفاق اور انٹیریئر منسٹری کے درمیان چلتے ہیں، کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ جو ہیں اب موجودہ محسن نقوی صاحب، وہ اپنے حساب سے اپنی ٹیم لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ کمفرٹ ہیں اور انہوں نے ان کو فروٹفل جو نتائج ہیں وہ بھی دیے ہیں۔ تو ابھی وزیر داخلہ کے راستے میں بہت ساری ہڈلز ہیں، وزیر اعظم بھی شاید اس طرح کا ساتھ نہیں دے رہے جس طرح کا دینا چاہیے، اور مریم نواز بھی ظاہر شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کے احکامات کے برخلاف کوئی ایسا کام نہیں کرتے
لگتا یہی ہے کہ وزیر اعظم کی آشیرواد اس میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص